قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دران وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، استغفار کرنے کا صحیح طریقہ، صحیح وقت، کس طریقے سے کرنا چاہیے، کون سے کلمات پڑھنے چاہیے، یہ اکثر سوالات آتے رہتے ہیں۔ جی اصل میں مین چیز ہم سمجھیں گے استغفار کا مطلب کیا ہے، استغفار کا مقصد کیا ہے، استغفار کا فائدہ کیا ہے۔ استغفار اصل میں لفظی معنی بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کے معاملات بہتر کر دیتا ہوں۔ جی اب جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، استغفار میں یہی چیز آتی ہے، غلطی کا بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اعتراف کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ جو بندہ استغفار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے لیے ہر چیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عطا کر دوں گا۔ سب سے پہلا کام میں اس کو معاف کر دوں گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ جو استغفار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں بارشوں کا نزول کروں گا، باغات دوں گا، نہریں چلا دوں گا، تمہیں مالی پریشانی ہے مال عطا کر دوں گا، تمہیں اولاد کی پریشانی ہے اولاد عطا کر دوں گا۔ یعنی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کسی کو کوئی مشکل ہے تو استغفار کرے، اللہ نے رستہ بتا دیا۔ بالکل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کے لیے اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہوں، غم دور کر دیتا ہوں، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بالکل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا استغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، فرمایا میں خود 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پاک ہستی ہیں، بے شک وہ ایسی ہستی جن کی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں، بے شک وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، اس سے خیر بھی ملتی ہے، یہ اللہ کے قریب بھی بندہ ہوتا ہے۔ پوچھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، آپ اتنی مشقت عبادت میں کرتے ہیں، فرمایا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ بے شک۔ تو پتہ چلا کہ استغفار کرنا ایک طرح سے شکر بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ میرا اپنا عمل اگر آپ پوچھیں تو میں تو ہر مریض کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ وہ استغفار کرے، اچھا، ہر مریض کو، اور ہر وقت کرے، جب مرضی کرے، صبح کرے، شام کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، سوئے ہوئے کرے، جب سونے لگے تب کرے، اٹھتے وقت کرے، اس کے فائدے ہی فائدہ۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ کبھی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ صبح کو پڑھو، یہ شام کو پڑھو، تو اس میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ صبح شام کا بتائیں گے تو تاکید ہو جائے گی اس پر اور عمل لازم ہو جائے گا۔ اگر ویسے بتا دیا جائے تو انسان جو ہے اس کی اہمیت کو کم سمجھتا ہوا کبھی کبھی اس میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ استغفار کرنے کا طریقہ، اصل میں استغفار
اردو زبان میں ہم استغفار کہتے ہیں، ویسے استغفر اللہ صحیح ورڈ ہے جو پڑھنا ہے ہم نے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے الفاظ کئی طرح کے دعائیں ہیں۔ استغفر اللہ اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی پڑھتے رہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا بھی بہت فائدہ ہے، اس سے بھی ہمیں خیر ملے گی، اس سے بھی ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ ایک ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ایک میں عدنان بھائی آپ کو بات بتا دوں، جی اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو زیادہ پسند کرنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی انسان گناہ کر کے استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے زیادہ بندہ پسند اس لیے ہے، تمام مخلوقوں سے زیادہ بندہ پسند اس لیے ہے۔ اللہ کی بڑائی تو فرشتے بھی بیان کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں، بے شک، کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کو انسان پسند اس لیے ہے، یہ کوتاہی بھی کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے، یہ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو غلطی کے بعد استغفار کرتا ہے۔ حدیث میں ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کو بندہ اتنا پسند ہے جو استغفار کرتا ہے، اللہ کے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اتنی احادیث ملتی ہیں کہ میں ساری پڑھوں تو وقت کم پڑ جائے استغفار کے بعد۔ صحیح بات ہے۔ جو استغفار پڑھتا ہے، امام مالک غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا وہ ملتا ہے نا ایک واقعہ، جی جی شاگرد آئے، انہوں نے کہا ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میرے اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی پریشانیاں بہت ہیں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا بندہ آیا، جی بارشیں نہیں ہو رہی، استغفار پڑھا کرو۔ بارشیں نہیں ہو رہی، مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، استغفار پڑھو۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت سب لوگ آئے، الگ الگ آئے، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا؟ فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن میں فرما رہے استغفار کرو، پریشانیاں دور، مشکلات دور، تمہیں اولاد بھی دوں گا، بارشیں بھی دوں گا، نہریں چلا دوں گا، تمہاری کمیاں کوتاہیاں ختم کر دوں گا، تمہارے معاملات بہتر کر دوں گا۔ اس کرنا کیا ہے، عمل کیا ہے، وہ ہے استغفار، تو وہ کرو بالکل۔ پھر اس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ واللہ عدنان بھائی اتنا قیمتی کلمہ ہے، اچھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ اس ایک استغفار کے کلمے میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے۔ یہ 10 بار بندہ پڑھ لینا، 10 بار، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کی جاگ کے برابر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا قیمتی کلمہ ہے۔ بندہ گناہ کر کے کتنی دیر تک تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں، غالباً 6 گھنٹے تک، کہ یہ بندہ استغفار کر لے اللہ ویسے ہی معاف کر دے، لکھنا بھی نہ پڑے معاف ہو جائے۔ اللہ کی رحمت، اللہ روک دیتے فرشتوں کو بھی، ابھی رک جاؤ، میرا بندہ استغفار کر لے، معافی مانگا دے۔ تو جو کلمہ یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو بندہ جو پڑھتا ہے وہ تو گناہوں کے اوپر ایک طرح سے ریزر لکھے ہوئے پر ریزر پھیرنے والی بات، بالکل ایسے۔ تو یہ کم از کم 10 بار صبح و شام لازمی پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 10 بار کم از کم روزانہ پڑھنا، صبح و شام بندہ پڑھے، تاکہ کوئی بھی گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جائے۔ تو استغفار کا وقت مقررہ کوئی نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں وضو کی شرط نہیں ہے۔ چلتے پھرتے کام کرتے کوشش کریں، دنیا داری کے کاموں میں لگے ہیں، آپ کی زبان استغفار کرتی رہے۔ اگر ہر بندہ ہے انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہوتے ساتھ ریزر پھیرتا رہے، گناہ ہوتے معافی مانگتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذکر کیا جاتا ہے نا، کسی بندے کا فلاں بندہ نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے،
اور اس کی نیکی اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ اپنے گناہ کے پیچھے نیکی کو لگا دو، وہ اس کو مٹا دے گی، گناہ کو مٹا دے گی۔ تو نیکی یہی ہے، ذکر، استغفار، یہ نیکی ہے۔ گناہ کیا، اس کے پیچھے یہ ذکر لگا دو۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ گناہ کر کے ڈٹ جانا بڑی بات ہے، اس کو لوگوں کے سامنے چرچا کرنا میں گناہ کیا بڑی بات ہے، اس کو پھیلانا، اس پر معافی نہ مانگنا بڑی بات ہے۔ تو استغفار آپ اللہ کے سامنے چلتے پھرتے بھی کریں، گڑ گڑا کر بھی کریں، آپ دعاؤں میں بھی کریں، آپ سجدے میں بھی کریں۔ آپ سجدے میں الگ سے سجدہ کر لیں، اس میں مانگے، منائیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بے شک۔ تو استغفار اس وقت تک کریں جب تک آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کریں جب تک آپ جو چاہتے ہیں وہ مل نہیں جاتا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملے گا جب بندہ استغفار کرے گا۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے، ہر طرح کی مشکل ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے جادو تک کے مریضوں کا علاج میں نے استغفار سے ہوتے دیکھا ہے۔ واللہ عدنان بھائی، جادو کے سخت مریض جن کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، ایک جگہ تھا، ایک جگہ مریض سمجھ ہی نہ آئے، اچھا، کوئی سمجھ نہ آئے، ساری فیملی کو کہا استغفار کرو، تیسرے دن مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا حل کیا، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، استغفار بہت بڑا عمل ہے، بے شک، اس کو چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے ہیں، کوشش کریں بیٹھ کے کریں، زیادہ فائدہ ہوگا، فوکس کے ساتھ کریں گے تو زیادہ اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جلدی خیر کے دروازے کھول دیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم